अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों की बहबूद के लिए 9,163.39 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले 10 सालों में मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में अक़लियतों के लिए सिर्फ 1200 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुशीराबाद, अंबरपेट और रविंद्र भारती में मुनक़िदा तेलंगाना योम तासीस के 10 साला तक़रीब के योम फलाह को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियती तबक़ात की बहबूद और तरक्की के लिए कई इक़दामात कर रही है, जिनमें समाजी, माशी, तालीमी और इदारे जाती तरक्की शामिल है। आगे कहा कि जारिया साल यानी 2023-24 के लिए हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियती बहबूद के लिए 1,33 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया है, ताकि अक़लियतों के हकीकी मायनों में तरक्की हो। वज़ीर मौसूफ ने शादी मुबारक स्कीम के तहत कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने ताहाल 2.55 लाख अक़लियती तबक़े से वाबस्ता गरीब लड़कियों को फ़ायदा पहुँचाया है, जिसके लिए जुमला 2,130 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई। रेसिडेंशियल स्कूल का जिक्र करते हुए कहा है कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत भर में 204 अकामती स्कूलों को जूनियर कॉलेज तक तरक्की दी है, जिनमें लड़कों की 107 और लड़कियों की 97 स्कूल्स व जूनियर कॉलेजेस हैं। रेसिडेंशियल स्कूलों के लिए ताहाल 2,743.44 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिनमें तलबा को मुकम्मल मुफ्त और मियारी तालीम से इस्तेफादा करवाया जा रहा है और हम जहत शख्सी नशोनुमा पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर मौसूफ ने चीफ मिनिस्टर ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हुए कहा है कि अक़लियतों को बैरूनी ममालिक में आला तालीम फराहम करने के लिए इस स्कीम के तहत 20 लाख रुपये और हवाई सफ़र के अखराजात के लिए बतौर किराया 60,000 रुपये अतिया किए जाते हैं। अब तक जुमला 2,480 तलबा पर 444.60 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिगर स्कॉलरशिप्स, ट्यूशन फीस, मेंटेनेंस के तहत पिछले 9 सालों में 23,60,235 तलबा पर 2,112.80 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। अक़लियतों के सिविल सर्विसेज कोचिंग के लिए 16.80 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। मोहम्मद महमूद अली ने इमाम व मौज़िनीन के एजाज़िया के बारे में बात करते हुए कहा है कि हुकूमत तेलंगाना की इस स्कीम से 10,000 मुस्तहिक़ीन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस स्कीम के तहत फ़ीकस 5,000 रुपये अतिया किया जा रहा है। अब तक हुकूमत ने इस स्कीम के तहत 241.50 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हुकूमत तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब पर न सिर्फ यकीन रखती हैं, बल्कि इस पर अमल पैरा भी हैं। इसलिए रियासत में त्योहारों को खुश इसलूबी से मनाने का एहतमाम करती हैं, ताकि बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम अफराद अपने मजहबी त्योहारों को खुश इसलूबी से मनाएँ। उन्होंने रमज़ान की तक़रीब और दावत इफ्तार के मुतालिक कहा है कि रियासती हुकूमत हर साल 850 मसाजिद में दावत इफ्तार का एहतमाम करती हैं और 4.50 लाख गरीब और ज़रूरतमंद मुस्लिम अक़लियतों में रमज़ान गिफ्ट तकसीम करती हैं। इस स्कीम पर अब तक 210 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसी तरह क्रिसमस तक़रीब और ज़ियाफ़त का एहतमाम भी पाबंदी से किया जाता है। रियासती सतह पर 45 देही मुकामात पर क्रिसमस की ज़ियाफ़त का एहतमाम और 2.5 लाख गरीबों में क्रिसमस गिफ्ट पैकेट तकसीम किए जाते हैं। अब तक इस स्कीम के तहत 160 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। वज़ीर दाखिला ने उर्दू ज़बान के मुतालिक बात करते हुए कहा है कि वज़ीर आला कलवाकंटी चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़ियादत हुकूमत तेलंगाना ने उर्दू ज़बान रियासत भर की दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया और इसको अमली जमा पहनाते हुए मुल्क भर में पहली मरतबा 55 उर्दू अफसरान का तक़र्रुर किया है, जो तमाम वज़रा, GAD, DGP, CP, कलेक्टर दफ्तर पर अपने बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं।
انہوں نے اپنی تقریر میں انیس الغربا کے بارے میں کہا ہے کہ 600 یتیم بچے اس میں رہائش اختیار کرتے ہیں، جن کے قیام کے لیے حکومت تلنگانہ نے 40 کروڑ روپیوں کی لاگت سے انیس الغربا کی شاندار عمارت کو دوبارہ تعمیر کر رہی ہے، اور کہا ہے کہ مکہ مسجد حیدرآباد کا ایک اہم ورثہ جس کو پچھلے حکومتوں نے نظر انداز کر دیا تھا، مگر وزیر اعلیٰ KCR نے اس کی مرمت اور تزئین اور رہائش کے لیے 8.5 کروڑ روپے خرچ کرتے ہوئے مکہ مسجد کی عظمت رفتہ کو بحال کیا۔ علاوہ ازیں وزیر داخلہ نے اپنی تقریر میں جامع نظامیہ، اسلامک سینٹر، جہانگیر پیر درگاہ، درگاہ حضرت برہنہ شاہ، درگاہ حضرت بابا شرف الدین پہاڑی شریف، اجمیر شریف کا رباط، متعدد ویلفیئر اسکیمات کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف املاک کا تحفظ اور ترقی سے متعلق کہا ہے کہ تنازعات کے فوری حل کے لیے حکومت تلنگانہ نے تلنگانہ اسٹیٹ وقف ٹریبونل تشکیل دیا ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ غیر مجاز منتقلی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ وقف جائیداد رجسٹریشن کے ذریعے یا وقف املاک کے غلط استعمال سے محفوظ رکھنے کے لیے وقف کی ملکیت کو آٹو لاک کے تحت رکھا گیا، اور ایسی جائیدادوں کے لیے رجسٹریشن ماڈلوں کو آن لائن میں غیر فعال کر دیا ہے۔ تمام متعلقہ حکام کو وقف املاک میں تعمیرات کے لیے بلڈنگ پر پرمٹ جاری نہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ حکومت نے ضلع وقف تحفظ اور کوآرڈینیشن کمیٹی کا اضلاع میں قیام عمل میں لایا، اور بطور چیئرمین ضلع کلکٹر کو مقرر کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ محکمے ریونیو، پولیس، میونسپل رجسٹریشن کے محکمے کے عہدیداروں کو وقف کے تحفظ کے لیے ذیلی کمیٹی میں بطور ممبر شامل کیا گیا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ تشکیل تلنگانہ کے بعد سے تلنگانہ کے اقلیتی برادران کافی خوش ہے، کیونکہ جو ترقی انہوں نے 65 سال میں میسر نہیں ہوئی وہ پچھلے 9 سالوں میں حاصل ہوئی ہے۔ ان تقاریب میں وزرائے محترمہ متیا وتی راٹھور، بنانا صدر نشین، BRS قائدین اور اعلیٰ عہدیداران اور دیگر شریک تھے۔ شہر حیدرآباد کے شمشاباد ایئرپورٹ پر بنگلورو سے تعلق رکھنے والی لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی، جس کو چوکس CISF کے عہدیداروں نے ناکام بناتے ہوئے بچا لیا۔ اس لڑکی کی شناخت بنگارولو ساؤتھ کی رہنے والی 22 سالہ شیوتی M کے طور پر کی گئی ہے۔ کل شب تقریباً 12 بجے یہ لڑکی بنگلورو سے شمشاباد ایئرپورٹ پہنچی۔ اس نے ڈپارچر بلڈنگ سے فوری طور پر نیچے کودنے کی کوشش کی، تاہم وہاں موجود چوکس CISF عہدیداروں نے اس کو بچا لیا۔ اس کو فوری طور پر متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کا سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ گجرات کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ ATS نے پور بندر سے ISIS کے ماڈلوں اور اس سے وابستہ 4 افراد کا پتہ چلایا ہے۔ ATS کا دعویٰ ہے کہ چاروں افراد ISIS کے سرگرم گروپ کے رکن ہیں، اور ان کے قبضے سے بہت سے ممنوعہ چیزیں ملی ہیں۔ سرحد پار سے ان کے آقاؤں کے کہنے پر گجرات میں ایک بار پھر دہشت گردی کی بڑی تحریک شروع کی تھی۔ اس کارروائی میں گجرات ATS نے ایک خاتون سمیت 4 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق یہ چاروں دہشت گرد تنظیم داعش کے رکن تھے۔ اس کے لیے DIG دیش بھدرجن سمیت قافلہ پور بندر پہنچا تھا۔ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر گجرات ATS نے پور بندر میں یہ کارروائی انجام دی۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے اعلان کیا ہے کہ ریاست بھر میں معذوروں کے پنشن میں مزید 1000 روپے کا اضافہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اگلے ماہ سے 4116 روپے پنشن ادا کریں گے۔ فی الحال معذوروں کو ہر ماہ 3116 روپے پنشن ادا کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے دوران عوام کی فلاح و بہبود کے جو منصوبے تیار کیے گئے تھے وہ ایک ایک کر کے پورے کر رہے ہیں۔ انہوں نے منچریال میں منعقدہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منچریال ضلع کے عوام نے ماضی میں الگ ضلع کے لیے دھرنے دیے، جس پر ان کی حکومت نے منچریال کے 23 نئے اضلاع قائم کیے۔ انہوں نے کہا کہ اب منچریال کے عوام کو ضلع ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
تلنگانہ میں 18 ایڈیشنل ایس پیز کو ایس پی اور 35 ڈی ایس پیز کو ایڈیشنل ایس پی کے عہدوں پر ترقی دی گئی ہیں۔ ڈی جی پی انجنی کمار نے ایڈیشنل ایس پیز کے طور پر ترقی دینے کی حکومت کو تجویز بھیجی تھی، جس پر غور کے بعد حکومت نے کئی ایڈیشنل ایس پیز کو ایس پیز بنانے کی تجویز کو منظوری دی ہے۔ اس سلسلے میں جی او جاری کر دیا گیا ہے۔ محمد عبدالرشید کو ایڈیشنل ڈی سی پی اسپیشل آپریشن ٹیم مادھوپور سائبرآباد کو ترقی دیتے ہوئے ایس پی مقرر کیا گیا ہے اور انہیں ڈی جی پی آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ فضل الرحمان محمد ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس ایس آئی بی انٹیلیجنس جو وزیر داخلہ سے اٹیچ تھے کو ترقی دیتے ہوئے ایڈیشنل ایس پی مقرر کر دیا گیا ہے اور انہیں ڈی جی پی آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ شاکر حسین اور جہانگیر شیخ کو بھی ایڈیشنل ایس پی کے عہدے پر ترقی دیتے ہوئے انہیں بھی ڈی جی پی آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں۔ ہر سال موسم گرما کے موقع پر چکن کی قیمتوں میں کمی آتی تھی، تاہم کچھ سالوں سے موسم گرما کے موقع پر قیمت میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس بار تو مرغی کی گوشت کی قیمت ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ حیدرآباد میں 1 کلو مرغی کے گوشت کی قیمت 300 روپے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ چکن کا گوشت بعض مقامات پر 315 روپے تا 330 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ دراصل چکن کے گوشت کو گرم تصور کیا جاتا ہے، اسی لیے لوگ موسم گرما میں اس سے پرہیز کرتے تھے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے مرغیاں مر جاتی تھی، لہٰذا موسم گرما کے موقع پر چکن کی قیمت 100 روپے تا 150 روپے کے درمیان ہوا کرتی تھی، لیکن کچھ سالوں سے موسم گرما کے موقع پر چکن کے گوشت کی مانگ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اسی لیے مرغی کے گوشت کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق درجہ حرارت کی شدت کی وجہ سے مرغیوں کے مرنے کی وجہ سے طلب کی مقابلے میں سپلائی میں کمی ہو رہی ہے اور فیڈ کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے چکن کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت